دینو چاچا بہت بڑے کسان کے بیٹے تھے۔ دینو چاچا کوئی کام نہیں کرتے تھے، بس زمین بیچی اور کھا لی۔ آخرکار انہوں نے اپنی ساری جائیداد بیچ دی اور اب بہت غریب ہو چکے تھے۔ بازار جاتے تو کوئی بھی ان کو سودا نہیں دیتا تھا کہ تم پیسے واپس نہیں کرتے ہو۔ مچھلی والے کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتا ہے دینو چاچا آپ پیسے نہیں دیتے ہو، اس لیے مچھلی نہیں دوں گا۔ دینو چاچا آپ کوئی کام کر لیا کرو، آپ نے اپنی ساری زمین بیچ کر کھا لی ہے۔ دینو چاچا گھر آ جاتے ہیں اور پھر وہی روکھی روٹی کھانے لگ جاتے ہیں۔ اتنے میں دروازہ بجنے لگتا ہے۔ دینو چاچا کہتے ہیں کون ہے بھائی؟ اور دروازہ کھولنے جاتے ہیں۔ سامنے گاؤں کا امیر آدمی کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے مجھے آپ کا گھر خریدنا ہے۔ دینو چاچا کہتے ہیں ہاں میں نے بیچنا تو ہے، لیکن وہ آدمی کہتا ہے میں 10,000 دوں گا۔ دینو چاچا کہتے ہیں تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، چلے جاؤ یہاں سے، میں نے اپنا گھر نہیں بیچنا۔ اگلے دن گاؤں کا سنار دینو چاچا کے گھر کی طرف جاتا ہے اور کہتا ہے یہ حویلی ٹوٹی ہوئی ہے، دینو چاچا سے بہت کم پیسوں میں خرید لیتا ہوں۔ دینو چاچا کے دروازے پر دستک دیتا ہے۔ دینو چاچا کہتے ہیں کون ہے بھائی؟ آ رہا ہوں۔ گاؤں کا سنار کہتا ہے دینو چاچا مجھے آپ کی حویلی خریدنی ہے، یہ ساری ٹوٹی ہوئی ہے، تھوڑے سے پیسے لے لو، آپ کا گزارا ہو جائے گا۔ دینو چاچا غصے میں کہتے ہیں چلے جاؤ یہاں سے۔ گاؤں کا سنار کہتا ہے آپ کی مرضی، ویسے بھی یہ ٹوٹی ہوئی ہے، اسے کس نے خریدنا ہے؟ دینو چاچا اپنے باپ اور دادا کی تصویر کے پاس آ کر بہت روتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے سب کچھ برباد کر دیا ہے، اب میرے پاس کھانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، آپ میری مدد کریں۔ وہ تصویر کو پکڑ کر زور سے ہلاتے ہیں۔ جیسے ہی تصویر ہلتی ہے، الماری کا دروازہ خود ہی کھل جاتا ہے۔ اندر ایک کمرہ نظر آتا ہے۔ دینو چاچا اندر آ کر بہت خوش ہوتے ہیں، یہاں تو خزانہ مل گیا مجھے۔ جیسے ہی وہ صندوق کے پاس جاتے ہیں اور صندوق کھولتے ہیں تو وہ خالی ہوتا ہے، ایسے ہی سارے صندوق خالی نکلتے ہیں۔ دینو چاچا بہت پریشان ہوتے ہیں۔ دوسری طرف دیکھتے ہیں ایک چھوٹا سا صندوق نظر آتا ہے۔ وہ صندوق کو اٹھاتے ہیں، اس میں ایک انگوٹھی اور ایک چٹھی نظر آتی ہے۔ دینو چاچا کہتے ہیں بس ایک انگوٹھی، اس سے میرا کیا بنے گا؟ وہ چٹھی کو پڑھنے لگتے ہیں، اس پہ لکھا ہوتا ہے سب کچھ تم نے برباد کر دیا ہے، بس یہ انگوٹھی تمہیں دے رہا ہوں اپنی آخری نشانی، اور تمہیں عقل کی ضرورت ہے، اس سے سبق حاصل کرو۔ دینو چاچا وہ انگوٹھی لے کر بازار جاتے ہیں، سنیارے کی دکان پر جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں یہ انگوٹھی تم خرید لو۔ سنیارا کہتا ہے یہ انگوٹھی تو خالص سونے کی ہے۔ دینو چاچا کہتے ہیں یہ کتنے کی خریدو گے؟ سنیارا کہتا ہے 2 لاکھ کی۔ دینو چاچا کہتے ہیں تم مجھے 2 لاکھ کے چاندی کے سکے دے دو۔ وہ سکے لے کر گھر آتے ہیں اور روزانہ ایک سکہ لے کر گاؤں کے ٹھیکیدار کے پاس جاتے ہیں، 2,000 میں اس کو بیچ دیتے ہیں۔ روزانہ وہ ایسے ہی کرتے، ایک سکہ لے جاتے، 2,000 روپیہ لے کر گھر آ جاتے اور اپنا گزارا کرتے۔ ٹھیکیدار سمجھتا ہے ان کی حویلی میں خزانہ ہے جو دینو چاچا استعمال کر رہے ہیں۔ وہ پورے گاؤں کو یہ خبر پھیلا دیتا ہے دینو چاچا کے گھر میں خزانہ نکل آیا ہے۔ ایک دن دینو چاچا انگوٹھی والا صندوق لے کر ٹھیکیدار کے پاس جاتے ہیں۔ ٹھیکیدار اتنا قیمتی صندوق دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے۔ ٹھیکیدار تو خوشی سے بے ہوش ہو جاتا ہے، دینو چاچا کے گھر میں خزانہ ہے۔ اگلے دن گاؤں کے سب امیر لوگ دینو چاچا کی حویلی پہنچ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے آپ کی حویلی خریدنی ہے، آپ جتنے چاہے مرضی پیسے لے لو۔ دوسرا آدمی بولتا ہے نہیں چاچا میں نے خریدنی ہے۔ تیسرا بولتا ہے نہیں چاچا میں نے۔ چاچا کہتے ہیں صبر کرو بھائی صبر۔ گاؤں کا سنیارا کہتا ہے میں نے خریدنی ہے۔ دینو چاچا کہتے ہیں صبح کو میری حویلی کی بولی لگے گی، جو مجھے زیادہ پیسے دے گا وہ اس کو خرید لے گا۔ بولی کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ 10 لاکھ، 20 لاکھ، 50 لاکھ، 1 کروڑ، 2 کروڑ۔ دینو چاچا کہتے ہیں نہیں میں نے اتنے کم پیسوں میں نہیں دینی۔ پھر یہ سوچتے ہیں کیوں نہ ہم سب مل کر 50 کروڑ روپے میں یہ حویلی خرید لیں۔ دینو چاچا 50 کروڑ میں ان کو حویلی بیچ دیتے ہیں۔ یہ چیک دینو چاچا کو دے دیتے ہیں اور دینو چاچا ان سے کہتے ہیں کیا تم مجھے اسٹیشن چھوڑ کر آ سکتے ہو؟ سب کہتے ہیں جی ہاں ضرور۔ یہ دینو چاچا کو ٹرین میں بٹھا دیتے ہیں
اور جلدی سے حویلی کی طرف واپس آتے ہیں۔ حویلی کے اندر داخل ہو کر یہ اسی کمرے میں آ جاتے ہیں جہاں پر صندوق تھے۔ دیکھتے ہیں سارے صندوق تو خالی پڑے ہیں اور یہ رونے لگتے ہیں، ہمارے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہو گیا ہے۔ سامنے چٹھی پر لکھا ہوتا ہے، لالچ بری بلا ہے۔ یہ لوگ بہت پچھتاتے ہیں اور دینو چاچا مزے سے اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ تو بچوں، کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی؟ اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔